الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں اور آج انشاءاللہ ویلاگ نمبر 139 میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ ناظرین اکرام، آج انشاءاللہ غزوہ نجد کے بعد غزوہ بدر دوم کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین اکرام، اس غزوے کے 5 نام اہل سیر نے 5 نام اس کے 5 ناموں سے اس کو منسوب کیا گیا ہے۔ ایک بدر موعد اور دوسرا بدر ثانیہ، تیسرا بدر آخرہ اور چوتھا بدر صغریٰ اور 5واں جو ہے یہ بدر دوم۔ ناظرین اکرام، جب اعراب کی شان و شوکت توڑنے کے بعد اور بدو قبائل کے شر سے مطمئن ہونے کے بعد مسلمانوں نے اور سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش سے جنگ کی تیاری شروع کی۔ جیسا کہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اپنے ویلاگ نمبر 82 میں 82 جو تھا نمبر ویلاگ، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب جنگ احد کا اختتام ہوا تھا تو اختتام کے اوپر ابو سفیان نے جانے سے پہلے، مکہ لوٹنے سے پہلے، یہ مسلمانوں کو، سرور کونین کو یہ چیلنج کیا تھا کہ آئندہ سال پھر تمہارے ساتھ بدر میں ملاقات ہوگی اور تمہارے ساتھ ہم دو ہاتھ کریں گے، بدر میں دوبارہ جنگ لڑنے کا وعدہ ہے، موعد ہے۔ یہ ابو سفیان نے چیلنج دیا تھا اور سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیلنج کو قبول کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے سال، آئندہ سال بدر میں ہم تمہارے ساتھ، تمہارے اس چیلنج کو قبول کر رہے ہیں اور وہاں پر ہم تمہارے ساتھ جنگ کے لیے حاضر ہوں گے اور تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ ناظرین اکرام، چنانچہ اس طرح ہوتا ہے کہ 4 ہجری شعبان کے مہینے میں سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کا انتظام عبداللہ بن رواحہ کو سونپتے ہیں، ان کے حوالے کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کا رخ فرماتے ہیں، بدر کا رخ کرتے ہیں اور سرور کونین کے ساتھ 1500 مجاہد اور 10 گھوڑے تھے۔ اور سرور کونین نے فوج کا جو علم ہوتا ہے، جو جھنڈا ہوتا ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تھمایا دیا اور بدر پہنچ کر مشرکین کے انتظار میں خیمہ زن ہو گئے۔ دوسری طرف ناظرین اکرام، چونکہ ابو سفیان نے ہی چیلنج کیا تھا احد میں، تو ابو سفیان بھی اپنے 2000 مشرکین کے لشکر کو لے کر اور 50 سواروں کے ساتھ، جو گھوڑ سوار تھے، ان کو لے کر یہ بھی مکہ سے روانہ ہوتا ہے۔ اور جب یہ مکی لشکر جو ہے مرہ زہران میں پہنچتا ہے تو مجنہ نامی ایک مشہور چشمہ جو ہے اس کے اوپر یہ اپنا پڑاؤ کرتے ہیں، خیمہ زن ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جب یہ لشکر مکہ سے نکلا تھا تو بڑا بوجھل ہو کے نکلا تھا، یعنی بادل نخواستہ نکلا تھا۔ ان کے دلوں کے اوپر خوف تھا، غم تھا، خوف کی اور رکت تاری تھی، چونکہ غزوہ
بدر میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ ان کے دلوں کے اندر وسط تھا وہ خوف. تو بادل نخواست ہوا کہ نکلے تھے، لیکن چونکہ اس نے چیلنج کیا ہوا تھا بہرحال نکلے وہاں سے. ناظرین کرام، جب یہ مجنہ نامی چشمے کے اوپر خیمہ زن ہوتے ہیں تو یہاں پر جب ان کا قیام ہوتا ہے تو ان کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں اور خوف طاری کر دیتا ہے اور مسلمانوں کا اور رعب جو ہے ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور یہ اپنی ہمت جو ہے یہ کھو بیٹھتے ہیں. اپنی ہمت جو ہے ان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے اور پھر واپسی کے بہانے ڈھونڈنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. بالآخر ابو سفیان نے اپنے لشکر سے کہا کہ قریش کے لوگوں، جنگ اس وقت جو ہے یہ اس موسم میں موضوع نہیں ہے. جنگ تب موضوع ہوتی ہے جب شادابی ہو، ہریالی ہو، جانور جو ہیں ان کو چارہ ملے، وہ کھائیں پیئیں اور تم ان کے دودھ سے مستفید ہو. تو اس موسم کے اندر جنگ جو ہے وہ ٹھیک رہتی ہے اور سوٹ کرتی ہے اس موسم کے اندر. تو چونکہ یہ خشک سالی کا موسم ہے تو لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں اور تم لوگ بھی یہاں سے واپس چلے جاؤ. ابو سفیان کے اس مشورے پر کسی شخص نے بھی اس کی مخالفت نہیں، گویا کہ وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ہمیں جانے سے منع کرے، روکے ٹوکے تو ہم یہاں سے واپسی کا سفر جو ہے وہ اختیار کریں. تو انہوں نے شکر کیا اپنے دل میں کہ یہ تو بہت اچھا ہوا. تو وہاں سے یہ اپنا سفر واپسی کا مکے کا شروع کیا اور بغیر آگے بڑھے بدر کی طرف اپنے جو ہے وہ پیش قدمی کے بغیر یہ یہاں سے واپس ہو گئے. اور دوسری طرف مسلمان اور سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن تک بدر کے مقام پر بیٹھ کر خیمہ زن ہو کر ان کفار مکہ، قریش مکہ جو تھے، کفار مکہ ان کا انتظار کر رہے تھے تاکہ یہ آئیں اور وعدے کے مطابق ہم ان سے دو ہاتھ کریں اور جنگ لڑیں. مگر یہ وہاں سے واپس ہو گئے اور اس کے بعد 8 دن کے بعد لشکر مدنی جو ہیں وہ بدر سے مدینہ کی طرف واپس روانہ ہو جاتا ہے. اس طرح ناظرین کرام یہ غزوہ بدر دوم بغیر کسی جنگ کے اختتام پذیر ہوتا ہے. اور اس غزوہ بدر دوم کے نتائج جو ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں کہ کفار کے اوپر، منافقین کے اوپر اس بات کی دھاک بیٹھ جاتی ہے کہ مسلمان ایڈوانس میں جا کر اللہ کے رستے میں، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی عظمت اور بڑائی کے لیے یہ ایڈوانس میں جا کر لڑنے کے لیے میدان جنگ میں پہنچ جاتے ہیں. لہذا ان کو زیر کرنا بہت مشکل کام ہے کیونکہ ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اس پر تکیہ اور بھروسہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی نجات کا رستہ بنا دیتا ہے. ناظرین آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ہم فردر اس سے آگے گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.